اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ پہلے آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی جو مشرکین تھے کہ یہ نبی علیہ السلام کو بھی جھٹلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کو بھی جھٹلاتے ہیں، حالانکہ یہ مشرکین خود اس بات کو تسلیم، یہود تو ویسے بھی کرتے تھے کیونکہ ان کی کتابوں کے اندر نبی علیہ السلام کے صحابہ کی یہ سب موجود تھا نشانات، لیکن جو مشرکین تھے وہ بھی جانتے تھے کہ نبی علیہ السلام حق پہ ہیں۔ اس لیے ایک مرتبہ ابو جہل اور اخنس ابن شریق یہ دونوں رات کے کسی حصے کے اندر دونوں ایک جگہ موجود تھے، تو اخنس ابن شریق نے ابو جہل کو کہا کہ دیکھو اب کوئی تیسرا بندہ نہیں ہے ہمارے اندر، ایک بات بتا دو سچ سچ۔ نے کہا یہ بتاؤ کہ یہ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آپ کیا سمجھتے ہو، کوئی یہ بات جو کرے ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے 100% یقین ہے کہ یہ حق پیغمبر ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، اور اس کی بات یہ بالکل سچی بات ہے، یہ جھوٹی بات نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ جو بھی بات کہہ رہے یہ سچ ہے۔ تو اخنس ابن شریق نے کہا پھر کیا کرے، نہ مانے؟ انہوں نے کہا نہیں ماننا تو صرف اس لیے نہیں کہ یہ بھی قریش سے اور میں بھی قریش سے ہوں، بنو قصی یہ نبی علیہ السلام کی قبیلے کا نام تھا قریش میں۔ تو انہوں نے کہا ساری چیزیں ان کے پاس ہیں، حاجیوں کی خدمت، زمزم کا پانی، ان کی مہمان نوازی، ان کا سارا انتظام، یہ سب ان کے پاس ہے۔ تو جب سب ان کے پاس ہے تو ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، بس ہر چیز ان کے حصے میں آئے گی اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اس لیے ان لوگوں کی اس بات کو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، ورنہ میں تو اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے یہ بالکل حق اور سچ ہے، اس میں ذرا برابر بھی کوئی شک نہیں۔ اب یہ اعراض کرنا نبی علیہ السلام کے لیے مشکل تھا، اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو پہلے آیت کے اندر تسلی دی تھی کہ آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا، آپ پریشان نہ ہوں، اور یہ جو اعراض کرتے ہیں آپ اس سے بھی پریشان نہ ہوں، اس لیے کہ یہ اپنی مرضی کے معجزات مانگتے تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ ہم خود دیکھ لیں کہ بھئی فرشتہ آ رہا ہے آسمان سے اترتا ہوا، اور کبھی کہتے تھے کہ چلو آپ خود جائیں اوپر آسمان میں، ہم آپ کو دیکھیں کہ آپ آسمان کی طرف جا رہے ہیں، آپ تو کہہ رہے کہ میں معراج کا سفر کر کے آیا ہوں، لیکن ہم خود بھی تو دیکھیں نا، آپ کیسے آسمان پہ گئے، ہمیں خود بھی دیکھنا ہے۔ اور کبھی کہتے کہ یار یہ کیسی بات ہے، آپ اللہ کے اتنے بڑے پیغمبر ہیں اور آپ کے پاس دنیاوی حساب سے کچھ بھی نہیں، آپ کے لیے تو بہت بڑا مکان ہونا چاہیے تھا، اس پہ کوئی سونے کے کام ہو اس گھر پہ، اور آپ کا ایک بہت بڑا حساب کتاب ہو، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ تو اس طرح کی باتیں کرتے، اس لیے اللہ نے فرمایا فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، آپ اگر کوئی ایسا سرنگ اگر آپ کو معلوم ہو تو تلاش کر لو کہ ان کی مرضی کی کوئی چیز نکال لو، أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، یا ایک ایسی سیڑھی خود تلاش کرو کہ خود آسمان پہ چڑھ جاؤ اور آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانی لے کر آؤ، لیکن اس طرح کسی کے بس کی بات نہیں، اس لیے ان کو چھوڑو، آپ اپنا دعوت دو، ان کو اپنی جو پیغام ہے اس کو پہنچا دو، اب مانے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو ان کا وبال خود ان پر پڑے گا۔ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگرچہ یہ اعراض ان کا کرنا آپ کے لیے بہت بڑی گراں ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر آپ طاقت رکھتے ہیں، أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، کہ آپ کوئی سرنگ ڈھونڈ کے نکالے زمین میں، تو ان کی مرضی کی کوئی معجزہ بھی نکالو، أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، یا کوئی ایسی سیڑھی لے کر آؤ جو آسمان کی طرف چڑھے، فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، اور آپ ان کے لیے کوئی ان کی مرضی کی نشانی لے کر آئے۔ اگر آپ اس طرح کر بھی جائے پھر بھی انہوں نے ماننا، کیونکہ ان کے دل کے اندر ضد ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ، اب اللہ نے ان کو الگ الگ کیوں کر دیے؟ اللہ نے الگ نہیں کیا، لیکن اللہ نے ہر بندے کو اختیار دے دیے کہ کون کس طرف جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو حق بھی بتا دیا اور باطل بھی بتا دیا، اور حق اور باطل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے چھوڑ دیا۔ اب اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو بھی دین پر نہیں لے کر آئے گا، اب ہر بندہ اپنی مرضی سے دین کو سمجھ کر کے اسی پر چلنا یہ ہر بندی کی ذمہ داری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر میں اسی طرح کرتا کہ زبردستی سب کو لے کر آتا
تو پھر جو دنیا کا جو مقصود ہے امتحان، وہ امتحان پورا نہ ہو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتے، لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، پھر اللہ ان سب کو ہدایت پر جمع کر لیتے، سب بالکل پکی مسلمان ہوتے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اس لیے آپ نادانوں میں سے شامل نہ ہو۔ آپ ان کو چھوڑے، یہ آپ کی بات مانے تب بھی ٹھیک، نہ مانے تب بھی ٹھیک۔ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ، اور آپ کو جواب وہ لوگ دیں گے، یسمعون، جو سننے کے لیے آپ کی بات سنیں، ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کی بات سنیں۔ اس لیے یہ مشرکین مکہ ایسے کرتے تھے کہ مکہ کی طرف جتنی بھی داخلی راستے تھے ان پر اپنے لوگوں کو جمع کیا تھا، اور جو بھی آتا مکہ مکرمہ کی طرف نیا بندہ ان کو بتا دیتے بھائی ادھر ایک جادوگر ہے، نعوذ باللہ، اس کی بات نہ سنا کریں۔ ایک صحابی کہتے کہ جب میں آیا تو مجھے بھی بتایا گیا کہ بھائی اس کی جو بھی بات سنتے ہیں وہ اس کی جادو کی ضد میں آ جاتے ہیں، تو میں نے کان کے اندر روئی لگا دی، اب طواف کر رہا ہوں اور روئی بھی ڈالی کہ میں کہیں نبی علیہ السلام کی بات نہ سنوں۔ طواف کے دوران میرے دل میں خیال آیا کہ یار میں سن تو لوں، میں تو عقل مند بندہ ہوں، کوئی بیوقوف تو نہیں، ان کی بات سنتا ہوں کہ کہتا کیا ہے۔ اب نبی علیہ السلام کے پاس گیا اور بیٹھا، اور میں نے کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا بات ہے آپ کے پاس؟ تو نبی علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دے دی، توحید کی دعوت دی، رسالت کی دی، قبر آخرت کی بتا دیا، انسانیت کیا ہے اس کے بارے میں بتا دیا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بات سن کر میں نے اسی وقت نبی علیہ السلام پر ایمان لے کر آیا۔ تو جو حق سننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے نبی علیہ السلام کی بات سنے گا تو وہ اس کو قبول بھی کرے گا۔ انما یستجیب الذین، یقیناً ان لوگ قبول کرتے ہیں، یسمعون، جو دل کی کانوں سے سنیں اور ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے سنیں، والموتى یبعثهم اللہ، اور ان مردوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، ثم الیہ یرجعون، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سب کے سب جمع ہو جائیں گے۔ یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ کس طرح زندہ ہوں گے؟ تو اللہ نے جواب دے دیا، یبعثهم اللہ، جس طرح اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اللہ ان مردوں کو بھی دوبارہ اسی طرح زندہ کرے گا۔ وقالوا، اور یہ کہتے ہیں، لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں آپ پر نازل نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانی، یعنی جو ہم چاہتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں کہ فرشتہ اترتا ہوا دیکھ لے، اور جو ہم چاہتے ہیں کہ بھئی آپ خود ہمارے سامنے آسمان کی طرف چڑھ جائے، یا کوئی فرشتے دو چار آ جائیں اور کہا کہ بھئی یہ اللہ کا حق پیغمبر، اس کو مان جاؤ، یہ ہماری مرضی کی جو نشانی ہے اور معجزہ، یہ کیوں نہیں آتا؟ قل ان اللہ قادر، آپ کہہ دو کہ اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ آپ فرشتہ اترتے ہوئے دیکھ لیں، یا نبی علیہ السلام آپ کے سامنے آسمان کا سفر شروع کر لیں، اللہ اس پر قادر ہے۔ ان ينزل آیتاً، کہ کوئی نشانی نازل کر لے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کا علم نہیں رکھتے، عقل نہیں رکھتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو بندہ، جو قوم کسی مرضی کا معجزہ مانگے، کسی مرضی کی بات مانے کہ بھئی ہمیں یہ دکھا دو پیغمبر سے، اور وہ پیغمبر ان کو دکھا بھی دے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پھر اگر وہ اس بات کو نہ مانے تو اللہ کا عذاب اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو اپنی مرضی کی نشانی کیوں نہیں دے، کہ آپ نے لوگوں نے ماننا نہیں ہے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک قوم گئی اور انہوں نے اللہ کی بات کو سنا خود اپنے کانوں سے، انہوں نے کیا کہا اللہ کے بندوں نے، انہوں نے کہا نہیں موسیٰ تو عجیب بندہ ہے، اور پہاڑی سے اس طرح پتہ نہیں کس کو بٹایا کہ جو ہمیں آواز دے رہا ہے، یہ تو اللہ کی آواز نہیں ہے، اب تو ہم چاہتے کہ اللہ کو خود دے کے آسمان میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تجلی بھیجی کہ سب کے سب ادھر ہی مر گئے اور ختم ہو گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ دعا کی، اللہ یہی بندے تھے جو چن چن کے لے کر آئے تھا، اگر میں ویسے خالی ہاتھ جاؤں گا تو اور بھی مسائل بن جائیں گے۔ اچھا، پھر وہ زندہ ہو گئی، اور پھر انہوں نے کیا کہا جب قوم کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ نے کہا کہ اپنی اپنی مرضی کرو، میں نے کتاب تو دے دی ہے، لیکن مانتے ہو تو ٹھیک ہے مان لو، نہیں مانتے تو نہ مانو۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ تم اپنی مرضی کی جو بات مانتے ہو، میں یہ معجزات تو دے دوں گا، لیکن یہ یاد رکھو کہ پھر اللہ کا عذاب تمہارے لیے کیا ہوگا، یہ بالکل واجب ہو جائے گا، اس لیے میں تمہیں تمہاری مرضی کی نشانیاں دنیا کے اندر نہیں دکھاتا۔ وما من دابۃ، اور جو کوئی بھی زمین پر چلنے والا ہے، ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور جو بھی اپنے پرندہ اپنے پروں سے اڑتا ہو، الا امثالکم، وہ اور مگر وہ امتیں ہیں جو تمہاری طرح ہیں، یعنی جس طرح تم قیامت کے دن
آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور تمہیں حساب کتاب دینا ہوگا۔ اسی طرح وہ پرندے، وہ جانور، وہ چوپائے، انہوں نے بھی دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اس لیے حدیث مبارک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بکری نے اگر دوسری بکری کو سینگ مارا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی زندہ کرے گا، وہ دوبارہ اپنا بدلہ لے لے گا اور اسی جگہ پر مٹی ہو کے ختم ہو جائے گا۔ اور جو 30ویں پارے کے پہلی سورت کے آخر میں وہ ایک اللہ تعالیٰ کی آیات ہے، تو کافر جب یہ حالت دیکھ لیں گے کہ بھئی یہ تو ختم ہو گئی، تو یہ اور مٹی ہو گئی، تو یہ پھر کافر تمنا کریں گے کاش کہ ہم بھی مٹی ہو جاتے، یعنی ہم بھی بس بدلہ ختم ہو جاتا اور ہم بھی مٹی ہو کے بعد ختم ہو جاتی۔ لیکن اللہ کہتے کہ نہیں، اب تمہاری بات مٹی ہونے والی نہیں، تمہارا قصہ بڑا لمبا ہے۔ ما فرطنا، ہم نے نہیں چھوڑا ہے فی الکتاب، یعنی لوح محفوظ میں، من شیء، کچھ بھی، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف جمع ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، سمن و بکمن، یہ بہرے اور گونگے ہو گئے، فی الظلمات، اندھیروں کے، یعنی کفر و شرک کے ایسے اندھیروں کے اندر یہ لوگ پس گئے ہیں کہ اب ان کو حق نظر نہیں آتا، نہ آنکھوں سے نہ کانوں سے، بالکل ختم ہو گئے۔ من یشاء اللہ یضللہ، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو گمراہ کرتا ہے، اور اللہ اس کو گمراہ کرتا ہے کہ جو خود اپنی مرضی سے گمراہ ہونا چاہتا ہے۔ اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، لیکن اللہ نے اختیار دے دیا اور ایک بندے نے اپنے اختیار کو غلط استعمال کر تو اس نے گمراہ ہونا ہے۔ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اب جو ہدایت چاہتا ہے تو یجعلہ علی صراط مستقیم، اللہ ان کے لیے سیدھے راستے اور صراط مستقیم کی راستے بھی کھول دیتے۔ قل ارأیتکم، آپ فرما دیں، ارأیتکم، کیا میں تمہیں دکھا دوں، ان آتاکم عذاب اللہ، اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آئے، او اتتکم الساعۃ، یا تمہارے پاس قیامت آ جائے، اب دنیا میں عذاب آئے یا تم کل قیامت کے دن جب تم اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤ، اغیر اللہ تدعون، کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے؟ دنیا کے اندر بھی جب کوئی تکلیف آتی، فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ السلام جب مکہ مکرمہ آئے تو ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، لیکن انہوں نے جب نبی علیہ السلام کا سنا تو چلے گئے سمندری راستے سے کہ مکہ مکرمہ سے نکل جاؤں، بھاگ جاؤں، کہیں نبی علیہ السلام مجھے پکڑ نہ لے۔ اب جب بیچ میں پہنچے سمندر کے تو طوفان آیا سمندری، اب جو بڑے بڑے ان کے پاس کفار بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یا اللہ خیر، یا اللہ خیر، چیخے مارے، اللہ بچا دو ہمیں۔ تو اکرمہ علیہ السلام نے کہا، مسلمان نہیں تھے اس وقت، انہوں نے کہا بھائی اسی اللہ کی وجہ سے تو ہم وہ شہر چھوڑ کر آ گئے، اب جب سمندر کی بیچ میں پھنس گئے تو اللہ کو پکار رہے ہو۔ تو ان بڑوں نے کہا کہ بھائی یہاں پر اللہ کے علاوہ کوئی اور پکارنے والا نہیں ہے، یہاں پر اللہ کے علاوہ کوئی اور بچانے والا بھی نہیں۔ تو حضرت اکرمہ علیہ السلام نے راستے کے اندر ہی اپنا سفر ختم کر دیا، کہتے جب اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے تو پھر میں اللہ سے کیوں مانگوں؟ تو پھر تو وہ واپس آ گئی۔ جیسے کنارے پر پہنچے، نبی علیہ السلام سے ان کی بیوی نے اجازت مانگی تھی، ان کے لیے امن مانگا تھا کہ میں اپنے شوہر کو لے کر آتی ہوں اور آپ ان کو امن دے، کچھ بھی نہیں۔ جیسے وہ کنارے پر ملے ایک دوسرے کے ساتھ تو بیوی نے کہا کہ میں نے تو امن مانگا ہے۔ حضرت اکرمہ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میں بھی تو مسلمان ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ سب کچھ تو میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھ لی۔ تو یہاں پر اللہ وہی کہہ رہے کہ جب کوئی عذاب آئے گا غیر اللہ تدعون، پھر کوئی اللہ کے علاوہ تم کسی اور کو پکار سکتے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ دل میں تو یہی بات ہے نا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور پکارنے والا نہیں۔ بل ایاہ تدعون، بلکہ تم اسی رب کو پکارو گے۔ فیکشف ما تدعون الیہ، پس وہ ہٹا دیتا ہے ما تدعون الیہ ان شاء، جس تکلیف کی طرف تم اللہ کو پکار دو، اگر اللہ چاہے اور تم پکارو تو اللہ ہٹا دیتا ہے۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور تم بھول جاؤ گے جو تمہارے کیا ہے شرک کے، اور جس کو تم معبود مانتے ہو اللہ کے علاوہ، پھر تکلیف کے وقت تم سب بھول جاؤ گے، صرف ایک اللہ تمہیں یاد رہے گا۔ اس لیے جب تکلیف کے وقت صرف اللہ یاد رہتا ہے تو پھر ہر حالت کے اندر اللہ کو یاد رکھو اور اللہ کے سامنے سجدہ رہے سوچو۔ آمین۔ الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ نصف ہو گئے تو انشاءاللہ پھر بقایا رمضان کی تیاری وغیرہ عید کے بعد انشاءاللہ پھر یہیں سے درس کریں۔